بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صرف کھانے پینے موج مستی کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر اسی کام کے لیے پیدا کیا ہوتا تو اس کائنات کے اندر بہت ساری مخلوق ایسی ہیں جو کھاتی پیتی ہیں اور موج مستی کر کے دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوق ایک روایت کے مطابق اللہ پاک نے پیدا فرمائی، اور 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق بھی ایسے نہیں ہے جس کو بیکار پیدا کیا ہو۔ ایک مخلوق بھی ایسی نہیں جس کو بیکار پیدا کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 18,000 مخلوق میں میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ تو میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف یہ، ہم اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت حاصل کریں، ہم اللہ کو پہچانیں اور اللہ کو پہچان کر اس سے محبت کریں۔ یہ ہے انسانوں کی پیدائش کا مقصد۔ اس مقصد کو پانے کے لیے اللہ رب العزت نے 2 راستے بنائے۔ اصل ٹاسک اور ہدف جو ہے وہ ہے اللہ کی محبت و معرفت، اور اس ٹاسک تک پہنچنے کے لیے 2 راستے ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنا۔ اوامر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا، جن کاموں کے کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے ان کو کرنا، اور دوسرا نواہی سے بچنا، جن کاموں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان سے بچنا۔ اس کو کہتے ہیں اوامر اور نواہی۔ تو اللہ کی محبت و معرفت کے مقصد تک پانے کے لیے پہنچنے کے لیے 2 راستے ہیں۔ ایک ہے اوامر پر عمل کرنا، دوسرا نواہی سے بچنا۔ یہ ایسے ہی 2 راستے ہیں جس طرح ٹرین کی 2 پٹری ہوتی ہیں۔ ٹرین کے انجن کے ڈبوں کے چلنے کے لیے 2 پٹری ہوتی ہیں، دونوں کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک موجود ہو دوسری موجود نہ ہو، یا ایک موجود ہو دوسری خراب ہو، تو انجن ڈبوں کو لے کر منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کو پانے کے لیے 2 راستے اللہ نے بنائے ہیں، اوامر پر چل کر جانا اور نواہی سے بچنا۔ اور ان 2 راستوں کے لیے 2 اللہ پاک نے ہیلپر بنائے، مددگار بنائے۔ ایک ہے صحبت اہل اللہ اور دوسرا ہے ذکر اللہ۔ جو بندہ ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ ان 2 کی برکت سے اوامر پر عمل کرنا آسان فرما دیتے ہیں، اور نواہی سے بچنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا۔ اب جو اللہ کے نیک بندے ہیں
اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو، یہ اصل میں ایک اللہ پاک نے انسانوں کی طبیعت بنائی ہے کہ انسانوں کی طبیعت یہ ایسی ہے کہ یہ اکیلا نہیں رہنا پسند کرتا۔ اکیلا انسان کبھی بھی زندگی نہیں گزارتا، اس کو کوئی سہارا چاہیے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں اکیلا آدمی زندگی وہ گزارے جس کو مرنے کے بعد 4 کندھوں کی ضرورت نہ ہو۔ مرنے کے بعد ہمیں 4 کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم اپنے کندھوں پر لے کر قبرستان پہنچاتے ہیں۔ جس کو مرنے کے بعد 4 کندھوں کی ضرورت نہ ہو وہ اکیلا زندگی گزارے، اور 4 کندھوں کی ضرورت ہے تو پھر 4 بندوں کے ساتھ مل کر بھی رہے۔ اب اتنی بات ذرا سمجھ لیجیے آپ، اتنا زمانہ ہو گیا لوگوں کو ساتھ رہتے ہوئے، آج تک میرا نہ ذوق سمجھے ہیں اور نہ طبیعت کو سمجھے ہیں۔ اصل میں یہ مائک جو ہے، ایک تو یہ کہ گھوڑے کی طرح لگام لگانا میرے لیے بہت مشکل کام ہے، بچ جاتا ہے آدمی۔ دوسرا، اس سے پہلے جو آدمی گفتگو کرتا ہے کئی مرتبہ پسینہ آتا ہے، یہ سب متاثر ہوتا ہے، تھوک نکلتا ہے، اب وہ سب دوسری مرتبہ لگتا ہے تو وہ گھن بھی آتی۔ وہ کالر والا مائک کیوں نہیں رکھتے؟ اتنی قیمتی مسجد بناتے ہیں، 1200 روپے کی کوئی چیز ایکسٹرا لا کے کیوں نہیں رکھتے کہ اس کو اس میں لگا دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبت کو انتہائی ضروری قرار دیا، اس لیے کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی صحبت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس مجمع کے اندر جتنی بھی خوبیاں لوگوں کے اندر ہیں اور جتنی برائیاں ہیں وہ کسی نہ کسی کی صحبت سے آئی۔ ایک آدمی پان گٹکا بیڑی کھاتا ہے، پیتا ہے، اس سے پوچھو کہ یہ آپ کے اندر کہاں سے آیا؟ آپ کی امی پان نہیں استعمال کرتی، آپ کے ابو بیڑی استعمال نہیں کرتے، آپ کے دادا کو میں جانتا ہوں وہ گٹکا استعمال نہیں کرتے تھے، یہ آپ کے اندر کہاں سے آیا؟ کہا بس معاف کیجیے میں کیا بتاؤں، ایک ہاسٹل کے اندر میں رہتا تھا، ہاسٹل میں وہاں ایک روم پارٹنر کی وجہ سے میرے اندر یہ چیز آ گئی۔ تو دیکھیے یہ برائی جو آئی وہ کسی صحبت کی وجہ سے آئی۔ ماں بہنیں ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ پکوان آپ نے کہاں سیکھا؟ کہا کہ ہمارے ہاں قطر سے ایک بہن آئی ہوئی تھی، ہماری کزن تھی، انہوں نے پکایا اور میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کچن کے اندر یہ چیز سیکھ لی۔ تو دیکھیے یہ جو اچھا پکوان بنانے کی صفت اس کے اندر آئی یہ کسی کی صحبت سے آئی۔ یہ لباس سینا آپ نے کہاں سیکھا؟ یہ میں نے کسی پڑوسن سے سیکھا۔ تو دیکھیے اچھا لباس سینے کی صفت جو آئی وہ کسی پڑوسن کی صحبت سے آئی۔ معلوم ہوا جتنی خوبیاں، جتنی اچھائیاں، جتنی برائیاں ہیں وہ کسی نہ کسی کی صحبت سے منتقل ہوتی، کسی نہ کسی کی صحبت سے منتقل ہوتی۔ معلوم ہوا کہ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو کسی نہ کسی کی صحبت کی ضرورت ہے۔ تو پھر صحبت کون سی ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ جب تم صالحین کی صحبت اختیار کرو گے تو صالحین کی صحبت کی برکت سے آپ کے اندر صلاح اور تقوی منتقل ہوگا۔
تو جب صالحین کی صحبت اختیار کی جائے گی تو اس صحبت کی وجہ سے اللہ رب العزت صحبت اختیار کرنے والوں کے دل میں بھی تقوی منتقل فرمائیں گے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ ویسے یہ پوری دنیا جو ہے یہ عبرت سے بھری ہوئی ہے، یہ سبق سے بھری ہوئی ہے۔ اس پوری دنیا کے اندر ایسے ایسے واقعات اور ایسی ایسی عبرتیں ہیں کہ جب آدمی چشمے بصیرت لے کر، یعنی وہ آنکھیں جو ظاہر میں دیکھنے والے بھی ہوں اور ان آنکھوں کے اندر سبق حاصل کرنے والا، نتیجہ حاصل کرنے والا اثر بھی ہو، جب اس کو لے کر بندہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ڈھیر سارے سبق انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ سلطان مراد ایک خلیفہ گزرے ہیں ترکی کے، سلطان مراد ترکی کے ایک خلیفہ گزرے ہیں۔ مغرب کے بعد لیٹ نائٹ وہ سفر کرتے تھے، دورہ کرتے تھے اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ میری رعایا کس حال میں ہے۔ سڑک کے کنارے دیکھا کہ ایک شخص پڑا ہوا ہے، ناک کے قریب ہاتھ لے جا کر دیکھا تو سانس نہیں تھا، دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھا تو دھڑکنیں بند تھی۔ فوراً کہا بھئی دیکھو یہ کوئی محلے کا آدمی ہے اور پہچانو کون ہے، آپ کی بستی کا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا، آپ چلتے بنے اور کہا جناب یہ تو شرابی اور شبابی آدمی تھا، اس پر توجہ مت دو، اپنا کام کرو۔ کہ دیکھو تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ فوت ہو چکا ہے، اس کی روح نکل گئی ہے، لہٰذا اب اس کو منزل تک پہنچانا ہمارے فریضہ ہے۔ یہ شرابی تھا، شبابی تھا، جو بھی کچھ تھا وہ تو زندگی کا عمل تھا، اب یہ مر چکا ہے۔ خیر لوگوں نے ہاتھ پیر پکڑے، سلطان مراد نے بھی سہارا دیا اور ان کو ان کے منزل پہ پہنچایا، منزل پہ پہنچایا۔ اللہ کی شان، جیسے دروازے پر ان کو اندر داخل کیا، لوگ تو محلے کے لوگ تو چھوڑ کے چلے گئے، سلطان مراد کنارے پہ کھڑا رہا۔ اس کی بیوی نے رونا شروع کیا اور روتے روتے وہ یہاں تک بات کہہ گئی کہ میرے سرتاج، میری محبتوں کی معراج، میں قیامت کے دن گواہی دوں گی کہ تو اللہ کا ولی تھا۔ سلطان مراد نے سوچا کہ جو لوگ تھے وہ تو یوں کہہ رہے تھے کہ یہ شرابی شبابی آدمی ہے، اور گھر کا جو سب سے بڑا وٹنس، سب سے بڑا گواہ ہوتا ہے، وہ بیوی تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کا ولی تھا۔ تو پوچھا کہ آخر کون سا اس کا عمل ایسا تھا جس کی وجہ سے آپ قیامت کے دن گواہی دو گی کہ یہ اللہ کا ولی تھا؟ تو بیوی نے کہا کہ ہم کسی مالدار گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے، درمیانی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے شوہر صبح کو کمانے جاتے تھے، شام کو واپس لوٹتے تھے، 2 پیسے کما کے لاتے۔ کئی مرتبہ یہ 2 پیسے لے کر وہ شراب والے کے یہاں جاتے اور ایک بوتل میں شراب خرید کے لاتے اور گھر پر آ کر نالی میں، موری میں بہا دیتے اور یوں کہتے پیارے اللہ اتنی شراب کو میں نے لوگوں کے منہ تک جانے سے بچا دیا، میرے اس عمل کو قبول فرما۔ اگر میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو میں زیادہ شراب خرید کے بہا دیتا تاکہ وہ دوسروں تک نہ پہنچتی، لیکن جتنی میری خواہشات تھی اتنے پیسے لے کر میں گیا تھا اور اتنی شراب میں نے لوگوں کے پیٹ تک اور منہ تک جانے سے بچا دی۔ اور کئی مرتبہ 2 پیسے اور زیادہ کما لیتے تو اس عورت کے پاس جاتے جو پیسے لے کر گناہ کرواتی ہے، اور وہاں جا کر اس سے کہتے کہ آج رات کے کیا پیسے لوگی، اور وہ بتاتی کہ اتنے پیسے، تو کہتے یہ لو پیسے، جاؤ اندر۔ دروازے کی باہر کنڈی لگاتے اور مصلی بچھا کر پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے، اور جب اذان ہوتی فجر کی تو وہاں کنڈی کھولتے اور واپس اللہ سے دعا کر کے یہ آتے پیارے اللہ آج رات اس دروازے پر نہ جانے کتنے قدموں کو میں نے گناہ کرنے سے بچا دیا ہے۔ سلطان مراد کہنے لگے لوگ تو اس کو شرابی اور شبابی کہتے تھے، فوراً خیال آیا کسی کے دیکھنے پر، کسی معاملے کے دیکھنے کا کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حقیقت تو کئی مرتبہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو کسی کے بھی ظاہر کو دیکھ کر کبھی فیصلہ مت کرو،
ایک آدمی سنیما ہال سے نکل رہا ہے تو یہ فیصلہ مت کرو وہ سنیما دیکھ کے نکل رہا ہے، کیا پتہ وہ پبلک ٹوائلٹ یوز کر کے آیا ہو، پبلک یورینل جو پیشاب خانے جو ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے باہر نکلا ہو۔ اسی طرح کیا پتہ وہ الیکٹریشین ہو، بجلی کا کام کر کے اپنی مزدوری لے کر آیا ہو۔ تو شراب کی بوتل لاتے ہوئے ہاتھ میں دیکھتے تھے لوگ، اس کو شرابی سمجھتے تھے، فاحشہ عورت کے دروازے پر کھڑا اس کو دیکھتے تھے تو اس کو زانی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کا ولی تھا۔ اس لیے دوستو، ہر مسجد میں آنے والا نمازی نہیں ہوا کرتا اور ہر شراب خانے کی طرف جانے والا شرابی نہیں ہوا کرتا۔ کیا پتہ دل کے اندر کیا لے کر پھر رہا ہے، کیا پتہ دل کے اندر کیا لے کر پھر رہا ہے۔ ایک اللہ کے ولی بازار گئے، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، لوگوں کو چیزیں بیچ رہا ہے، پیسے لے رہا ہے اور اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، زبان پر اس کے ذکر ہے۔ پھر آ کے مسجد میں بیٹھے تو مسجد میں آ کر ایک شخص تصویر لے کے بیٹھا ہے، اور بیٹھا ہے اس لیے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ ذاکر ہے، ذکر کرنے والا ہے۔ فرمایا اس ریاکار ذاکر کے مقابلے میں وہ دیندار تاجر بہتر ہے جو بظاہر تجارت کر رہا ہے، حقیقت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور یہ تو سراپا عبادت کے لیے بیٹھا ہے، لیکن نیت اس کی اور اس کی کنڈیشن اور حیت بتا رہی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ بہرحال یہ دنیا عبرت سے بھری ہوئی ہے، یہ دنیا سبق سے بھری ہوئی ہے۔ جب آدمی سیکھنے کی نیت سے، سبق کی نیت سے جب باہر نکلتا ہے، سیکھنے کی نیت سے باہر نکلتا ہے، سبق کی نیت سے باہر نکلتا ہے، اللہ کی محبت کی نیت سے جب باہر نکلتا ہے تو ایسے ایسے واقعات وجود میں آتے ہیں کہ بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پڑوسی ملک کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان سے کسی چرسی نے، چرس پینے والا ہوتا ہے، نشے کی چیز استعمال کرتا ہے، کسی چرسی نے ایک نوجوان سے کہا بھائی مجھے چرس پینے کے پیسے دے دو۔ اس نے کہا کیسی بات کرتا ہے، کھانے کے لیے پیسے دے سکتا ہوں، چرس پینے کے لیے نہیں دے سکتا۔ تو اس چرسی نے بڑی عجیب بات کہی، کوئی کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے، تو صرف چرس پینے کے پیسے دے دے۔ چرسی بھی بڑا سمجھدار تھا، اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے کی ذمہ داری لی ہے، شراب پلانے کی تھوڑی ذمہ داری لی ہے، یہ تو گناہ کی چیز ہے۔ اللہ نے گناہ کی چیز کی ذمہ داری تو نہیں لی، گناہ سے تو بچنے کے لیے اللہ نے کہا۔ تو چرسی نے کہا کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لی ہے، تو مجھے چرس پینے کے پیسے دے دے۔ بہت طلب آئی ہے۔ اللہ کی شان، وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس نے مجھے کچھ اس انداز سے کہا کہ میں پیسے دینے پہ مجبور ہو گیا۔ خیر میں نے پیسے دے تو دیے اور وہ لے کر تیز تیز قدم سے چلنے بھی لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے چلنے لگا کہ دیکھوں یہ جاتا کہاں ہے اور کرتا کیا ہے، یہ جاتا کہاں ہے اور کرتا کیا ہے۔ اللہ کی شان، راستے میں ایک فنکشن ہال تھا، شادی خانہ تھا، ایک طرف عورتوں کا حصہ تھا، دوسری طرف مردوں کا تھا، بیچ میں سے راستہ گزر رہا تھا۔ مردوں والے حصے میں کھانا تیار ہو کر پہنچ رہا تھا عورتوں والے حصے میں، تو ایک شخص بریانی کی ٹرے لے کر، تشت لے کر جا رہا تھا، ٹھوکر لگی اور راستے کے کنارے پر گر گیا۔ اس نے وہی ٹرے جھاڑی، دوبارہ لینے کے لیے گیا، یہ چرسی وہیں بیٹھ گیا اور اوپر کا جو فریش کھانا تھا اس نے کھانا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان جس نے پیسے دیے تھے وہ پیچھے کھڑا تھا، اچانک کھاتے کھاتے اس کی نظر اس پہ پڑی تو اس نے عجیب بات کہی، کہا وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل اس کے ساتھ ذرا انبن چل رہی، اور ہاں وہ کریم اتنا ہے کہ غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکا کبھی نہیں سلاتا۔ وہ کریم اتنا ہے، غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکا کبھی نہیں سلاتا۔ دیکھیے ایک چرسی آدمی کا بھی اس بات پر یقین اور اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، اور ہم لوگ نماز پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، تسبیح پڑھنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، تلاوت کرنے والے، ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے دوستو، یہ دنیا عبرت سے بھری ہوئی ہے،
کسی کی صحبت میں بیٹھیں گے، کسی کی واعظ و نصیحت سنیں گے، کچھ نہ کچھ بات ایسی سننے کو ملے گی، کانوں کے راستے سے کچھ نہ کچھ بات دل کے اوپر ایسی دستک دے گی کہ کئی مرتبہ ایک بات سننے پر زندگی تبدیل ہو جاتی۔ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک بات، کوئی ایک گھڑی، کوئی ایک لمحہ زندگی میں ایسا آتا ہے جو انسان کو فل یو ٹرن لینے پر مجبور کر دیتا ہے، فل یو ٹرن لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ دنیا عبرتوں سے بھری ہوئی ہے، واقعات سے بھری ہوئی ہے، نصیحتوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ دنیا اللہ والوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی تلاش کر کے ان کی صحبت اختیار کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے صالحین کی صحبت انتہائی نافع ہے، انتہائی مفید ہے۔ جب صالحین کی صحبت آپ اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت ان کی صحبت کی برکت سے آپ کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کی شگوفے کھلائیں گے، محبت و معرفت کی شگوفے کھلائیں۔ جب ایک آدمی ایک میکینک کی صحبت میں رہتا ہے تو میکینک بن جاتا ہے، جی۔ ایک فنکار آدمی کی صحبت میں رہتا ہے تو فنکار بن جاتا ہے، ڈرائیور کی صحبت میں رہتا ہے تو ڈرائیونگ سیکھ جاتا ہے، جی۔ پڑھنے لکھنے والوں کی صحبت میں رہتا ہے تو پڑھنا لکھنا سیکھ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اہل تقوی کی صحبت میں رہے، اہل معرفت کی صحبت میں رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تقوی اور معرفت عطا فرماتا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی۔ 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق حضرت انسان بھی ہے، اور 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق کو بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ اگر ایک مخلوق بھی بیکار ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا ایک عمل بیکار سمجھا جاتا، اور اللہ کا کوئی عمل بیکار نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک نے انسانوں کو یعنی مجھے اور آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ تو میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرنا، اور اس محبت و معرفت کے ٹاسک کو، اس ہدف کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 ذرائع بنائے ہیں، 2 راستے بنائے ہیں۔ ایک ہے اوامر پر عمل کرنا، اور دوسرا ہے نواہی سے بچنا۔ جو کام اللہ پاک نے کرنے کے لیے کہا ان کو کرنا، اور جن کاموں سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا ان سے بچنا۔ اور ان 2 راستوں پر چلنے کے لیے اللہ پاک نے 2 ہیلپر بنائے تاکہ اس راستے پہ چلنا آسان ہو جائے۔ ایک ہے صحبت اہل اللہ، اور دوسرا ہے ذکر اللہ۔ اللہ والوں کی صحبت جو بندہ اختیار کرتا ہے اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے، ان دونوں کی برکت سے اللہ پاک تہجد پڑھنا یعنی اوامر پر عمل کرنا، نمازیں پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اچھے اعمال کرنا اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں۔ اور نواہی سے بچنا یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا، اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے دوستو سلیبس، یہ ہے پورا ایک سسٹم۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سمجھنا کہ کیوں آئے ہیں اور کس چیز کا حکم دیا ہے اور اس حکم کو کس طرح پورا کرنا ہے، اس کا پورا سلیبس اور پورا سسٹم یہ ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی محبت و معرفت۔ اس مقصد زندگی کو پانے کے لیے 2 راستے، اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا۔ ان 2 راستوں پر آسانی سے عمل ہو جائے اس کے لیے 2 ہیلپر، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ یہ ذکر و اذکار جو ہے یہ انتہائی لطیف غذا ہے روح کے لیے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اس کو کوئی ہارڈ غذا نہیں دی جاتی، بادام شیک نہیں پلایا جاتا، اس کو کوئی سوپ نہیں پلایا جاتا، بلکہ ماں کا انتہائی لطیف نازک دودھ پلایا جاتا ہے۔ اور 2 سال تک بچہ جب یہ دودھ پیتا ہے تو 2 سال تک پیتے پیتے اوپر نیچے کے دانت نکل آتے ہیں، اور اس کے بعد 2 روٹی 2 بوٹی کھانے کے قابل ہو جاتا ہے بچہ۔ تو ماں کا دودھ انتہائی لطیف ہے، لیکن انتہائی لطیف دودھ پی کر بچے کے اندر انتہائی قوت آ جاتی ہے۔ ٹھیک بالکل اسی طرح ذکر و اذکار کے انوارات انتہائی لطیف ہیں۔ جب بندہ ذکر و اذکار کے انوارات کو استعمال کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اندر سے
بندے کو موٹیویٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے اعمال کے لیے تیار فرما دیتے ہیں۔ تو ذکر و اذکار کے ذریعے سے اللہ پاک لطیف انوارات اندر پیدا کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے بڑے اعمال کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو روزانہ اگر کوئی بندہ صبح شام ذکر و اذکار کرے، ایک تسبیح استغفار کی پڑھے، ایک درود شریف کی پڑھے، ایک تیسرے کلمے کی پڑھے، تو اللہ تعالیٰ باطن کو منور بھی فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف بھی فرماتے ہیں۔ استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، ماضی کے زمانے میں جو ہم نے گناہ کر رکھے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ اب کوئی آدمی اگر نیچے زمین اوپر آسمان اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے کہ دونوں کو ٹچ کر دے، یعنی یہ پورا کا پورا اسپیس بھر جائے، نیچے زمین اوپر آسمان، اور ہمارے گناہ سے بھر جائے، حالانکہ نہیں بھر سکتا، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، بہت بڑی جگہ ہے۔ لیکن فرض کرو کہ اگر ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ یہ حصہ زمین آسمان کے درمیان کا خلا بھر جائے، اور پھر ہم ٹوٹ کر اللہ سے کہیں اللہ جی معاف کر دیجیے، فوراً اللہ فرماتے جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کیا، ولست ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ فوراً معاف فرماتے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی کثرت سے درود شریف استغفار کرو، تو جب ایک مرتبہ کہنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو بار بار استغفار کرنے کا کیا مطلب، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ کہنے سے تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد بار بار کہنے سے جب سامنے گناہ نہیں ہوتے تو پھر درجات بلند ہوتے ہیں۔ استغفار کا کمال یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر گناہ ہوں گے تو وہ معاف ہو جائیں گے، اور مقابلے میں گناہ نہیں ہوں گے تو پھر درجات بلند ہوں گے۔ تو جتنی زیادہ مرتبہ ہم توبہ استغفار کریں گے اتنا زیادہ اللہ پاک ہمارے درجات کو بلند فرمائیں۔ تو ذکر و اذکار کے انوارات انتہائی لطیف ہیں، ہم ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی امت کو بتا دو، کیا بتا دو، کہ جو بندہ 10 مرتبہ صبح میں، 10 مرتبہ شام میں، ہاتھ کا کوئی رومال ہے، چھوٹا سا رومال ہے کوئی ہاتھ کا لائی، پنکھے کی ہوا اس کو ٹچ کر رہی ہے تو اس کی آواز آ رہی ہے۔ نہیں اب یہ کام ہو گیا، اب نہیں آئے۔ جو بندہ صبح میں 10 مرتبہ، شام میں 10 مرتبہ، رات میں 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اپنی امت کو بتا دو، صبح میں پڑھے گا تو میرے غصے سے بچے گا، شام میں پڑھے گا تو شیطان کے دھوکوں سے بچے گا، اور رات میں پڑھے گا تو رات کے فتنوں سے بچے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو، رات اپنے اندر فتنے لیے ہوئے، آدمی سوتا ہے باعزت، اٹھتا ہے بے عزت۔ رات کو سویا تھا، پتہ چلا بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی، کتنی بڑی بے عزتی۔ سویا تھا باعزت، پتہ چلا ویئر ہاؤس میں آگ لگ گئی، صبح کو اٹھا غریب ہو کر۔ رات کو سویا تھا امیر ہو کر، اٹھا غریب ہو کر۔ اور بھی رات اپنے اندر نہ جانے کیسے کیسے فتنے لیے ہوئے۔ رات کو پڑھے گا، سونے سے پہلے پڑھے گا تو اللہ رات کے فتنوں سے بچائیں گے، اور شام کو پڑھے گا تو شیطان کے دھوکوں سے اللہ بچائیں گے، شیطان کے دھوکے سے بچائیں گے۔ دھوکہ کون کھاتا ہے، عقل مند یا بیوقوف؟ بیوقوف کھاتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اتنا برین، اتنی عقل، ہوشیاری عطا فرمائیں گے، فراست عطا فرمائیں گے کہ شیطان جیسا ملعون بھی اس کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اور فرمایا صبح میں پڑھے گا 10 مرتبہ تو میرے غصے سے بچے گا۔ غصہ کس پر آتا ہے، دوست پر یا دشمن پر؟ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیں۔ تو صبح میں بندہ فجر کے بعد پڑھ لے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو 15-16 سیکنڈ کے اندر 10 مرتبہ ہوتا ہے، پوری منٹ بھی نہیں، 15-16 سیکنڈ کے اندر 10 مرتبہ بندہ پڑھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور فائدہ کتنا بڑا، صبح میں پڑھے گا تو اللہ فرماتے ہیں میرے غصے سے بچے گا، یعنی میں اس کو اپنا دوست بنا لوں گا۔
شام کو پڑھے گا تو شیطان کے دھوکوں سے بچے گا، یعنی میں اتنی فراست اور ہوشیاری عطا فرماؤں گا کہ کوئی اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ اور رات کو پڑھے گا تو رات کے فتنوں سے بچے گا، اور رات اپنے اندر بہت سارے فتنے لیے ہوئے۔ اب دیکھیے دوستو، ذکر کی ایک قسم یہ دعا بھی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ حالانکہ اس میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو یاد نہ ہو، سب کو یاد ہے، لیکن بس عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا، علی العظیم نہیں، صرف اتنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک الگ سے بات، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا 3 مقام پہ پڑھنا ہے، صبح میں، شام میں اور رات میں۔ اس کے علاوہ حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کنز من کنوز اللہ ہے، اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جب بھی کبھی کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، آپ کبھی سفر میں ہوں، آپ کسی تکلیف میں ہوں، کوئی آپ کو کوئی معاملہ ہو کسی آفس کا اور جنون معاملہ ہو، اگر آپ اہتمام کے ساتھ ایک پوری تسبیح پڑھ لیں اس کی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آسانی کے ساتھ وہ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے، اور جن دوستوں احباب کو ہم نے یہ بتایا ہے ان کا بھی آزمایا۔ اس لیے دوستوں، اس وظیفے کو اور اس ذکر کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی تکلیف اور پریشانی ہو تو پورا 100 دانے کی ایک تسبیح کو اول آخر نماز والا درود ابراہیم ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک پوری تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ایمان بھی مضبوط فرمائیں گے، یقین بھی مضبوط فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ وہ کام بھی آسان فرما دیں گے جس کے لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کنز من کنوز اللہ، اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 7 مرتبہ صبح میں اور 7 مرتبہ شام میں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ دعا پڑھے گا، چاہے سچے دل سے پڑھے چاہے جھوٹے دل سے۔ حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ چاہے سچے دل سے پڑھے چاہے جھوٹے دل سے، اللہ تعالیٰ اس کے ادھورے کام پورے فرما دے۔ اب بتائیے دوستو، اس مجمع کے اندر کون سا مائی کا لال ایسا ہے جو یوں کہے کہ میرے سارے کے سارے کام ہو گئے؟ کسی کی شادی نہیں ہوئی، معاملہ ادھورا ہے۔ کسی کا نکاح ہو گیا ہے تو بچے نہیں ہو رہے، معاملہ ادھورا ہے۔ کسی کے بچے ہو گئے ہیں جی تو ان کی تربیت نہیں ہو رہی، معاملہ ادھورا ہے۔ کسی کی تربیت ہو رہی ہے تو تعلیم نہیں ہو رہی، معاملہ ادھورا ہے۔ جوان ہو گیا ہے، اب اس کو کوئی جاب شاپ نہیں مل رہا ہے تو معاملہ ادھورا ہے۔ اس کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا تو معاملہ ادھورا ہے۔ گھر پرانا ہے، چھوٹا ہے، بڑا بنانا ہے، جگہ نہیں مل رہی، معاملہ ادھورا ہے۔ گھر کا کام شروع کر رکھا ہے، پورا نہیں ہو رہا، بجٹ پورا ہو گیا، معاملہ ادھورا ہے۔ غرض یہ کہ دوستو، ہر بندے کے ساتھ میں ادھورا پن لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بندہ صبح میں 7 مرتبہ، شام میں 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، چاہے سچے دل سے پڑھے چاہے جھوٹے دل سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے ادھورے کاموں کو پورا فرما دیں۔ اور دعا کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بہت پاورفل الفاظ ہیں یہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ تو جب بندہ یہ کہے میرے لیے اللہ کافی ہے جی، تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ اسباب ظاہری پر بھروسہ نہیں کر رہا بلکہ میری ذات پر، میری طاقت پر بھروسہ کر رہا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، نہیں ہے کوئی معبود اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو علیہ توکلت، میں نے اسی رب پہ بھروسہ کیا، وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو دیکھیے دوستو، ایک ذکر تو میں نے آپ کو بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایک بتایا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر ان ذکر و اذکار کو سمو لیں گے تو اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے بگڑے ہوئے کام ہمارے پورے فرما دیں گے۔ اس لیے دوستو، تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں، محبتوں کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ کے اوامر پر عمل کریں، جو کرنے کے کام کہے ہیں اللہ نے ان کو شوق سے محبت سے کریں،
نماز پڑھیں محبتوں کے ساتھ، جبر کے ساتھ نہیں، اس کو ظلم نہ سمجھیں اپنے اوپر۔ رمضان کے روزے رکھیں، اس کو اپنے لیے فاقہ نہ سمجھیں، محبتوں کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ۔ زکوٰۃ دیں خوشیوں کے ساتھ، اس کو ٹیکس نہ سمجھیں، محبتوں کے ساتھ اللہ کا دیے ہوئے مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ غرض یہ کہ جتنے کام کرنے کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے ہم ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے ان کاموں سے بچیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت بیڑا پار فرما دیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جب اللہ تعالیٰ نیکی کا حکم دیں اور نفس کے اندر اس نیکی کے کرنے میں سستی آ رہی ہو، ہمت کر کے اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ کام کر لیں، اور جب جب نفس کے اندر گناہ کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہو، ہمت کر کے اس گناہ کے جذبے سے بچ جائیں۔ تو اگر یہ چیز حاصل ہو گئی تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نے آپ کو دنیا کی زندگی میں کامیاب کر دیا۔ تو کامیابی کا گر کیا ہے؟ جب جب نیکی کے کام میں سستی پیدا ہو رہی ہو، اس وقت ہمت کر کے اس سستی کا مقابلہ کر کے اس نیک کام کو کر گزریں، اور جب جب کسی کام کے گناہ کرنے کا ارادہ ہو رہا ہو، کسی گناہ کے کام کا کرنے کا ارادہ ہو رہا ہو، ہمت کر کے اس گناہ کے کام سے بچ جائیں۔ اگر یہ دو چیز اللہ پاک نے عطا فرما دی ہیں تو یہ سمجھئے کہ دنیا کی زندگی آپ کی کامیاب زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہے میرے پیچھے پیچھے توبہ کی نیت سے، زندگی بدلنے کے ارادے سے یہ کلمات پڑھتے چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے کلمات پڑھنے کے بعد بیت میں داخل ہو گئے۔ اللہ رب العزت سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، معمولات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، 3 تسبیح صبح میں اور 3 تسبیح شام میں پڑھیں، استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ۔ سب سے چھوٹا استغفار ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا کلمہ تو مشہور ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ کم از کم آدھا پارہ پاؤ پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، اور گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معمولات پر اگر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ بقیہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ دعا کر لیجیے۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب انسان اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے اور اپنے دل میں جھانک کر دیکھتا ہے تو انسان کو اپنی ماضی کی زندگی نظر آتی ہے۔ آج اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے ہم اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل میں جھانکیں اور ندامت کے آنسو بہائیں۔
ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک العلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ اللہ جی، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آج ہم سب کے سب آپ کے دربار میں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ اللہ جی، محبت دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے۔ یا اللہ، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ اللہ جی، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جی، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن پیارے اللہ، آپ ہی نے تو فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ اللہ جی، آپ سچے، آپ کا وعدہ سچا، آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے، آپ سچے، آپ کے نبی سچے۔ آپ نے سچے کلام کے اندر سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر یہ کلام نازل فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ، ہم مانگ رہے ہیں، اللہ جی آپ قبول کر لیجیے، اللہ جی آپ قبول کر لیجیے، اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے۔ اللہ جی، ڈر لگتا ہے کہیں جواب یہ نہ آ جائے، او بے وقوفو، تم مجھ سے کیا مانگ رہے ہو، تمہیں کچھ ہوش بھی ہے
تم اتنے گنہگار ہو کر اور مجھ سے ایسی بڑی بڑی نعمتیں مانگ رہے ہو؟ کہ اللہ ادب کے ساتھ کہیں گے اللہ جی آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اور آپ ہی نے تو فرمایا مجھ سے مانگو، اور یہ تو نہیں کہا نیک بن کے مانگو گے تو دوں گا، اچھے اعمال کرنے والے بن کر مانگو گے تو دوں گا، گناہ کرنے والے بن کر مانگو گے تو نہیں دوں گا۔ اللہ جی آپ نے ایسا تو نہیں کہا، آپ نے تو مطلق کہا مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ اللہ جی ہم مانگ رہے ہیں آپ دے دیجئے، اللہ جی ہم مانگ رہے ہیں آپ دے دیجئے۔ آپ کے پاس خزانے ہیں اور ہم کنگال ہیں، اور آپ نے خزانے بنائے ہیں دینے کے لیے اور ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے۔ اللہ جی آپ دے دیجئے، اللہ جی آپ دے دیجئے، اللہ جی آپ دے دیجئے۔ پیارے پیارے اللہ اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا یقین دے دیجئے، آپ کی ذات سے ہونے کا یقین دے دیجئے۔ پیارے اللہ ہاتھوں کا پیالہ آپ کے سامنے پھیلا ہے، یا اللہ اس کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے۔ اللہ جی دھوبی کی دکان پر میلے کپڑے لے کر جاتے ہیں، دھوبی کبھی نہیں پوچھتا میلے کیوں لے کر آئے ہو۔ میرے پیارے اللہ آپ کے دربار میں میلے دل لے کر بیٹھے ہیں، مت پوچھئے میلے دل لے کر کیوں آئے ہو، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ ہم تو ہیں ہی بندے، ہم تو ہیں ہی گندے۔ اللہ جی پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے۔ اللہ اس محفل میں، اللہ اس مجمع میں، اللہ کوئی تو ایسا ہوگا جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے۔ اللہ معصوم بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کمزور و بیمار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ شب زندہ دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سفید داڑھی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ جس کے ہاتھ آپ کو اچھے لگ رہے ہوں اسی کے توفیل ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ کہ اللہ اپنی محبت کے انعام سے نواز دیجئے، اپنے عشق و محبت کے انعام سے نواز دیجئے، ولایت کا نور عطا فرما دیجئے، تقوی کا نور عطا فرما دیجئے۔ کہ اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، کتنے ہم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ سب کے دلوں کے اندر تمنائیں مرادیں ہیں، مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، سب کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے جکڑے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کو عافیت کے ساتھ نجات عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کہ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، کہ اللہ جن کے اولاد نافرمان بن گئے ان کو فرما بردار بنا، جن کے بچیاں جوان ہو چکے کہ اللہ عمر کو پہنچ چکے ان کو نیک صالح رشتے اور جوڑے عطا فرما، جن کے جوڑے جڑ چکے، رشتے ہو چکے، نکاح ہو چکے، میاں بیوی میں سچی محبت پیدا فرما۔ کہ اللہ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا گود اولاد سے خالی ہے، کہ اللہ جیتے جاگتا نیک صالح اولاد عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم یقیناً ناشکرے ہیں، اللہ جی ہم ناشکرے ہیں، ہم آپ کو نہیں پہچانتے، ہم آپ کو نہیں پہچانتے۔ ابھی بقرعید گزری ہے، کہ اللہ ہم نے دیہاتوں میں یہ منظر دیکھے کہ دیہاتی لوگ کھیتوں میں کھلیانوں میں جھوپڑے بنا کر رہتے ہیں اور وہ بکری کے بچے پالتے ہیں، اور اس نیت سے پالتے ہیں قریب میں شہر کے لوگ ہیں، وہاں کے مالدار مسلمان، امیر مسلمان فریضہ قربانی ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے اور یہاں سے ہمارا بکرا خرید کے لے کے جائیں گے۔ پیارے اللہ بارہ دیکھا گیا امیر لوگ دیہاتیوں کے پاس جاتے ہیں، دیہاتی لوگ جانوروں سے محبت رکھتے ہیں، محبتوں سے پالتے ہیں، اور جس جانور کو پالتے ہیں وہ جانور بھی پلتے پلتے اپنے مالک سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو کئی مرتبہ امیر آدمی پیسے لے کر دیہاتی کے پاس جاتا ہے اور بکرا خریدتا ہے، دیہاتی بکرے کا سودا کر لیتا ہے، پیسے گن کے جیب میں رکھ لیتا ہے اور رسی کھونٹے سے کھول کر امیر آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ جب وہ امیر آدمی اس بکرے کو لے کر چلتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ کرتا ہے، پیچھے پیر پھسلاتا ہے اور پیچھے مڑ مڑ کے اپنے مالک کو دیکھتا ہے اور یوں کہتا ہے، اے میرے مالک میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، تو نے میرے پیسے گن لیے اور تو جو مجھے یہاں سے رخصت کر رہا ہے، اے میرے مالک مجھے تیری یاد ستا رہی ہے، تو نے تو مجھے رخصت کر دیا لیکن مجھے تیری یاد ستا رہی ہے۔ میرے پیارے اللہ ہم نے بچپن میں اپنے گھروں میں دیکھا، ہماری والدہ کہا کرتی تھی جب وہ آنے والا بکرا کئی دن تک چارہ نہیں کھاتا تھا، ماں کہتی تھی بیٹا اس کو اپنا اصل گھر یاد آ رہا ہے۔ پیارے اللہ ایک جانور جب کہیں سے بک کر آتا ہے مالک کے گھر پہ پہنچتا ہے، کئی ٹائم اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ اس کو اپنا مالک یاد آتا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ
جانور اپنے مالک کا احسان پہچانتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اور ہم آپ کو بھول گئے، ہم آپ کو نہیں پہچانتے، ہم آپ کو نہیں جانتے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم سے تو جانور اچھے نکلے، اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، ہمیں اپنا قرب عطا فرما، ہمیں تقوی عطا فرما، ہمیں ولایت عطا فرما، ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ اللہ مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔